کا نواسائے رسول کی کیا بات ہے، تلاوت امام کی کیا بات ہے۔ اور امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاوت کلام کو بڑی محبت تھی۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ اکثر مسجد نبوی کے پیلر کے پاس بیٹھ کر جیسے قرآن کیا کرتے، سبحان اللہ، سواری پر سوال ہوتے قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے۔ کسی شہر میں داخل ہوتے تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے داخل ہوتے، شہر سے نکلتے تو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے شہر سے نکلتے۔ اور آپ کا معمول یہ تھا کہ اذان فجر کے کچھ دیر پہلے تلاوت قرآن پاک میں گزارتے، 9 اور 10 محرم کے درمیان شب عاشور جب شمر نے حملہ کرنا چاہا تو سیدنا امام حسین نے حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس جاؤ شمر سے کہو نہیں کراؤ کہ ہمیں مہلت دے، ہم خود سے پھل رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا، آقا حسین ہم شمر سے ایک رات کی مہلت کیوں مانگ رہے ہیں، ہم نے لڑنا تو کل دیا آج ہی لڑ گیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عباس تمہیں تو پتہ ہے مجھے قرآن سے میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات پوری بھر کر قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ اور پھر امام نے اپنے رفقا کو اکٹھا کیا، ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، جاؤ اپنے خیموں میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ مخرجین لکھتے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھیاں اٹھتی ہیں اور ان کے پھر پھٹانے کی آواز آتی ہے، لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اس رات قافلہ حسینی کے صرف خیمے کے پاس سے گزرے، اندر سے قرآن پڑھنے کی تلاوت کے بعد قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رات کا آخری وقت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کے برکے سینے پہ رکھے آپ کی آنکھ لاتے ہیں۔ حضور میں خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، آپ علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے مبارک پہ اپنا دست شخص رکھا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین کے سینے پہ اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم آت الحسین صبرا وعجلا۔ حضور نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جب آنکھ کھلی تو آنکھوں سے آنسو جاری، پاس دیکھا تو بہن بی بی زینب بیٹھی ہے۔ بی بی زینب کہتی ہیں کہ میرا بھائی قرآن پڑھتے ہوئے رو گیا، روتے ہوئے کیوں مجھے؟ امام مقام حضرت امام حسین نے فرمایا، میں سویا تھا تو خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرمائی اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا، اللہم آت الحسین صبرا وعجلا، فرمایا مولا میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ جس طرح مدد کرنا چاہیے تھی اس طرح حضور نے مدد کی۔ آپ اپنے بیٹے کو کمرہ امتحان میں بٹھائی نا اور کہیں اس کو ڈگری مل جاتا ہے، یہ تو اس کے ساتھ کافی دشمنی ہے کہ آپ اس کو کمرہ امتحان میں بٹھائے نہیں، اس کو ڈگری دلا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو امتحان سے گزارا تو ان کے لیے دعا بھی کی ہے۔ جس طرح دعا کرنا چاہیے تھی، جس طرح مدد کرنا چاہیے تھی، اس طرح حضور نے مدد کی اور اپنے بیٹے کو شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ اہل بیت کی قرآن پاک سے محبت تھی۔ اور دوسری چیز حضور علیہ السلام نے فرمایا، دو بھاری چیزوں میں سے پہلی تو قرآن پاک جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کر کیا، دوسری فرمایا اہل بیت سے محبت، میرے اہل بیت سے محبت۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حاجت تھی، میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا
میں نے حاجت کی، حضور علیہ السلام نے حاجت پوری کر دی۔ فرماتے ہیں مگر میں نے ایک منظر دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے جو چادر لی ہوئی تھی وہ اطراف سے جنبش ہوئی۔ فرماتے ہیں میں رہ نہ سکا، میں نے حضور سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے جو چادر لی ہے اس میں کیا ہے، یہ اطراف سے جنبش میں ہے۔ حضور علیہ السلام اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہٹایا تو ایک پہلو سے سیدنا امام حسن لکھتے ہیں اور دوسرے پہلو سے امام حسین۔ فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ نہ اس سے بھی محبت کر۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّ اللَّهُ مَا يَرْزُقُ مِن نِعْمَةٍ، فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ نعمت عطا کرتا ہے، اور وہ جس سے محبت کرو میں تو تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اعظم کیا خوب لکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا کرتے ہیں، ہم تو محبوب کے محبوب خدا ہیں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا کرتے ہیں، ہم تو محبوب کے محبوب خدا ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّهِ، اور میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو کہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ ہمیں میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت کرو کہ وہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اہل بیت کی بڑی شان بیان فرمائی اور بڑے منافق بیان فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی خود اپنی زندگی میں بھی یہ حضور علیہ السلام کی ملتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جس طرح امام حسن اور امام حسین سے محبت فرمائی ہے، حضور علیہ السلام کی اہل بیت سے بڑی محبت، حضور علیہ السلام اہل بیت سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ وقت اپنے دامن میں حسن نہیں رکھتا، میں اپنے مسلمان کو یہی سمجھتا ہوں۔